بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زنون مصری کے مستند روحانی وظائف۔ جسمانی کمزوری کا علاج بعض تھوڑے مرتبہ تھوڑے عرصے کے بعد صحت بگڑتی رہتی ہے اور انسان بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اس کمزوری کو اور طرح طرح کی بیماریوں کے دفیع کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ صحت بحال ہو جائے گی اور ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ وہ عمل یہ ہے، بوضو سورہ یاسین شریف اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر مومن کے لفظ پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور اسی طرح سورہ یاسین شریف پڑھ کر ختم کر لیں اور ایک بوتل میں پانی بھر کر اس پر دم کر دیں۔ پھر اس پانی کو صبح نہار منہ اور سوتے وقت کے گھونٹ پی لیا کریں۔ 21 روز مسلسل یہ پانی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر 21 دن میں یہ بیماری اور کمزوری دور نہ ہو تو دوبارہ اسی طرح پڑھ کر 21 دن پھر استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 42 دن کے اندر دن کے استعمال پر ہر قسم کی بیماری سے نجات حاصل ہوگی اور جسم کی کمزوری اور نکاہت ختم ہو کر بدن میں چستی اور پھرتی پیدا ہو جائے گی۔ تعلیم سے دل اچاٹ ہونے کا علاج۔ بعض مرتبہ کسی بچے یا بڑے کا تعلیم سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کتنا ہی مارو پیٹو سزا دو پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتا اور گھر سے بھاگنے لگتا ہے۔ اس کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ ایک بوتل میں پانی پر باوضو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں اور روزانہ سوتے وقت 3 گھونٹ پانی بچے کو پلا دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن پانی پلانے کے بعد اس کو تعلیم کا شوق پیدا ہوگا اور بری عادتوں سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ گھر کو جنات سے پاک کرنا۔ بعض مرتبہ خالی مکان پر جنات قبضہ کر لیتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس مکان میں رہائش کرتا ہے تو یہ اسے طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ آئے دن لوگ مکان میں آتے ہیں اور چند دن کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کا مستقل علاج یہ ہے کہ 40 حفاظ قرآن پاک کو جمع کر کے ان سے 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھوائی جائے۔ سب الگ الگ کمروں میں بلند آواز سے پڑھیں اور ایک کوڑے نئے مٹکے کو دھو کر پاک کر کے اس میں پانی بھر کر سب حافظوں سے دم کرا کر رکھ لیں۔ وہ پانی غسل خانہ بیت الخلاء کو چھوڑ کر سب کمروں صحن باورچی کے خانے کے کونوں میں 4 وقت ہلکا ہلکا چھڑکا جائے۔ یہ پانی 41 دن تک مسلسل چھڑکے نہ ہو۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام جن اس مکان سے نکل جائیں گے۔ اگر 40 حفاظ کا انتظام نہ ہو سکے تو کسی ایک حافظ یا نادرہ خواہاں کو مقرر کر دیں جو روزانہ وقت مقرر پر 1 بار سورہ بقرہ پڑھ کر پانی کے مٹکے پر دم کر دیا کرے۔ اسی میں سے پانی لے کر 4 وقت چھڑک دیا کریں۔ بہتر کہ خود گھر والے پڑھیں۔ وہاں پانی چھڑکنے کے 4 وقت: ایک صبح 7 بجے، دوپہر 11 بجے، 3 شام کو بعد نماز عصر، 4 بعد نماز عشاء۔ نوکری کی تلاش۔ جو شخص روزگار کے سلسلے میں پریشان ہو، چاہتا ہو کہ جلد نوکری لگ جائے یا نوکری سے برخاست کر دیا گیا اور چاہتا ہو کہ جلد ملازمت بحال ہو جائے تو اسے چاہیے اول 3 روزے رکھے اور روزے کی حالت میں 7 بار یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد نماز فجر میں روزانہ 3 دن تک 10 تسبیح روزانہ یا رضا کو پڑھے۔ اس کے بعد یہ درود شریف 7 بار پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھ کر دعا کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملازمت مل جائے گی۔ یا ملازمت سے برخاست ہوا ہے تو ملازمت بحال ہو جائے گی۔ مرض معلوم کرنے کا عمل۔ مریض کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر تک ایک نیلے رنگ کا ڈوڈا موٹا دھاگا ناپ لیں، پھر 7 مرتبہ اس پر سورہ مزمل پارہ 29 پڑھیں۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر دوبارہ اس ڈورے کو ناپیں۔ اگر چھوٹا ہو جائے تو سحر ہے اور اگر بڑھ جائے تو جن وغیرہ کا اثر ہے۔ جوں کا توں ہو تو رہے تو جسمانی بیماری ہے۔ تسبیح خانہ میں کرایا جانے والا ایسا عمل جس کے ذریعے جو چاہیں قبول کروا لیں۔ مجھے اپنے بڑوں پر اعتماد ہے۔ آئیں ہم اعتماد کی سند دیکھتے ہیں اور اعتماد کے حوالے تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ تسبیح خانے میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ لوگ وہاں دنیا بھر سے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو آج میں ایسے دوستوں کے لیے تسبیح خانے میں کرایا جانے والا ایسا عمل عرض کرتا ہوں جسے کر کے اللہ کے فضل سے آپ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اور یہی عمل تسبیح خانہ میں صبح و شام کروایا جاتا ہے۔ کسی بھی وقت نماز حاجت کی نیت سے 12 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ آخر تشہد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر سجدہ کریں اور اس میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اور 1 مرتبہ اللہم انی اسألک بما کد العزی
کد العزی من عرشگا ومنتہى الرحمتی من کتابگا واسمگا العظمی ووجدگا العالی وکلماتگا تماتی پڑھیں، اور پھر ہم اپنی ہر ضرورت طلب کریں، سجدے سے سر اٹھا کر دائیں بائیں سلام پھیریں۔ فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل بے وقوف اور ناسمجھ لوگوں کو نہ سکھاؤ، ورنہ وہ الٹی سیدھی دعائیں کر لیں گے اور وہ قبول ہو جائے گی۔ شیخ احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن علی الطبیلی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس نماز کا تجربہ کیا اور اسے صحیح پایا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت پر تجربے کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو ویڈیوز امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔